اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے 13ویں اور 14ویں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ فرعون جو ایک بہت بڑا راجا تھا اور سب سے کہتا تھا کہ وہ ان سب کا خدا ہے، جب اسے پتہ چلا کہ لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے ختم ہونے کی وجہ بنے گا، تو اس نے جب بھی بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو 12 اولادیں تھیں، ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، ان کی نسلوں کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام بھی ہے، اور بنی یعنی ان کے بچے۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بچے اور ان کے بچوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون کے ہاں جب بنی اسرائیل کے رہتے تھے تو ان کے جو بیٹے ہوتے تھے بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو بیٹے ہوتے تھے ان کو سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، کیونکہ اسے یہ پتہ چلا تھا کہ ایک لڑکا ایسا ہوگا جو اس کے مرنے کی وجہ بنے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ اگر انہیں اپنے بیٹے کو مارے جانے کا ڈر ہے تو وہ ایک تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر نیل ندی میں بہا دیں اور افسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ ان کا خیال رکھیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ایک تابوت میں کر دیا اور نیل ندی میں انہیں بہا دیا۔ وہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے گھر کے آنگن میں جا رکا۔ فرعون کی بیوی نے جب بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور فرعون سے اسے پالنے کی اجازت لی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا اور وہ روتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دودھ پلایا اور انہوں نے فوراً پی لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہاں رکھ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پھر سے ملا دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے ملا دیا، پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کسی کو بھی یہ پتہ چل گیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور صحیح غلط کا فرق بتایا۔ دھیرے دھیرے وہ بڑے ہو گئے۔ ایک دن جب وہ دن میں شہر میں نکلے تو انہوں نے 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا، تو انہوں نے جو ان کی طرف کا آدمی تھا اس کا ساتھ دیا اور جو دوسری کلان کا آدمی تھا اسے مار دیا۔ دوسرے دن جب وہ پھر شہر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس آدمی کو انہوں نے بچایا تھا وہ پھر سے لڑ رہا ہے۔ اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ غلطی اس آدمی کی ہے، جس کو انہوں نے مارا تھا اس آدمی کی نہیں ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اس آدمی سے کہا کہ گریبان پکڑا، تو اس آدمی نے کہا کیا تم ہمیں بھی اسی طرح مار دو گے جیسے کل تم نے اس آدمی کو مارا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کا ایک آدمی دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ وہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں مار دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور دور ایک جگہ مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں ایک کونے میں کھڑی ہیں اور باقی لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بچپن سے لے کے بڑے تک ہونے کا قصہ ہے، اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام ہی ایسے پیغمبر اور نبی ہیں جن کے سب سے زیادہ قصے دیے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں، جو کہ ہم آپ سے دھیرے دھیرے چل کے ڈسکس کریں گے اور آپ سے بات بتائیں گے ان قصوں کو آپ کو۔
تو یہاں پر ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیسے وہ فرعون تک پہنچے، کیسے ان کی ماں سے وہ ملے، پھر سے وہ بڑے ہوئے اور اللہ نے کیسے انہیں ہدایت دی، پھر کس طرح سے ان کو اپنا اتنا بڑا، جہاں وہ رہتے تھے وہ راجا کے بیٹے تھے اور محلوں میں رہتے تھے، عیش و آرام کی زندگی جیتے تھے، اور کہاں وہ نکل کر ایک مدیان نام کی جگہ تھی وہاں آ گئے، جہاں نہ ان کے پاس رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کو تھا، نہ پہننے کو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی آزمائشوں میں ڈالا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہر آزمائش میں کھرے اترے تھے۔ اس کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام کی اگلے قصے پر آئیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔